बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मुझे यकीन है कि जहाँ भी मेरी आवाज़ गूंज रही है, मेरे तमाम सुनने वाले, मेरे तमाम अहले वतन एक पुरमसरत ज़िंदगी के साथ खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपकी मोहब्बतों, चाहतों, खुशियों के ढेरों पैगाम लेके आपके रूबरू, आपके सामने मुझे कहते हैं मुकद्दस अमजद, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4। आपकी अपनी आवाज़, आपकी अपनी पहचान। और इस वक्त रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से एक स्पेशल ट्रांसमिशन पेश की जा रही है जिसका उन्वान है यूनिवर्सिटी टाइम। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले अपने सामीन को बताते चलें किसी भी मुल्क की तरक्की में ख़वातीन अहम किरदार अदा करती हैं। इसी सिलसिले में रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी अपनी तालिबात को जदीद तालीम के बेहतरीन मौके फराहम करता है। इसी सिलसिले में आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ स्टूडियो में शोबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर शहजाद हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को बतौर सरबरा अहसन तरीके से चला रहे हैं। इनको सबसे पहले वेलकम कहेंगे। सर वेलकम, खुश आमदीद। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जी हमारे सामीन, हम लोग डॉक्टर शहजाद हुसैन साहब से BBA के स्कोप और नई आने वाली तालिबात के बारे में सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं अपने पैगामात के जरिए, और आप सबसे पहले हमें कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए आप डायल करेंगे 051-929-1520। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करने के लिए आपको तरीकाकार समझाते चलें। सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे, उस पर अपना नेम टाइप करेंगे, अपना पैगाम लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे और उसे भेज देंगे 0333-929-1523 पर। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी सुन सकते हैं, और फेसबुक पर सुनने के लिए आप टाइप करेंगे पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4। जी सबसे पहले हम डॉक्टर शहजाद हुसैन साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर शहजाद हुसैन साहब, हमारे सामीन को अपनी जाए पैदाइश, तालीमी और तदरीसी सफ़र के बारे में आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया मुकद्दस। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद हुसैन है। मेरी जो पैदाइश है वो मर्दान KPK से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो अर्ली एजुकेशन है दैट इज़ फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ से फिर मैंने मर्दान में वहाँ से मैट्रिक किया, फिर वहाँ से मैंने FSC की। उसके बाद मैं पेशावर चला गया। तकरीबन मैं कोई 6 साल पेशावर में रहा, जहाँ पे मैंने अपना BS और MS वहाँ से किया, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस पेशावर से, जो कि उस टाइम भी और आज उस टाइम एक इमर्जिंग यूनिवर्सिटी थी, और आजकल वो KPK की सबसे टॉप फर्स्ट यूनिवर्सिटी है अमंग द रैंक। अभी जो रैंकिंग हुई है उसमें वो फर्स्ट पोजीशन पे है। वहाँ से फिर मैंने PhD के लिए आया, और PhD मैंने बेसिकली रबिस इस्लामाबाद से की है। रबिस इस्लामाबाद बेसिकली एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि NBAC के अलावा AACSB एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है, एक इंटरनेशनल रिकग्निशन इदारा है, एक्रेडिटेशन है, जहाँ से उनकी एक्रेडिटेशन हुई है। वो बेसिकली एक इंटरनेशनल लेवल पे आप कह लें कि ऑपरेट करती है, जिनके मुख्तलिफ कैंपसेस हैं, दुबई में भी, इसके अलावा कराची में भी, इसके अलावा इस्लामाबाद में, लड़काना में, एक्सेट्रा। और उसका नाम है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको उन्होंने छोटा जो शॉर्ट फॉर्म दिया है वो है ज़बरदस्त इस्लामाबाद। तो ये बेसिकली वहाँ से मैंने PhD की, एंड ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने तालीमी और तदरीसी सफ़र के बारे में आगाही दी। अब यहाँ पे एक छोटा सा गीत शामिल करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद करेंगे स्पेशल ट्रांसमिशन यूनिवर्सिटी टाइम में, जो कि आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल FM पंजाब रंग 99.4 पर। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शहजाद हुसैन, शोबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से इनका ताल्लुक है। इनसे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, क्या आप हमारे सुनने वालों के लिए शोबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक मुफस्सल जायजा पेश कर सकते हैं? नीज ये भी बताइएगा कि वो कौन सी शख्सियात हैं जो रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को दीगर यूनिवर्सिटियों से मुनफरिद बनाती हैं। जी मुकद्दस में ना बहुत 2-3 चीज़ें को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है।
ڈپارٹمنٹ میں 2-3 طرح کی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے ہمارے پاس پروگرامز, دوسرا فیکلٹی, اور تیسرا انفراسٹرکچر. اور یہ 2-3 چیزیں جو ہے بہت میٹر کرتی ہیں, آپ کی لرننگ پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہے, اور جو بالکل اچھا دوسرے, اور وہ بالکل 6 روڈ پہ ہے. تو بچوں کے لیے بہت ایزی ہے کہ یہاں آنا جانا, جو کنوینس کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اگر وہ دور ہو تو یہ, اگر یہاں سے بچی تھوڑا سا لیٹ بھی جاتی ہے تو مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ گاڑیاں, موٹر سائیکل, ویگن, سب کچھ A to Z پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ دونوں اویلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے. جی. اب بلڈنگ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہے, بہت بہترین بلڈنگ ہے, جس میں ہمارے پاس کلاس رومز ہیں, ہمارے پاس ایک کمپیوٹر لیب ہے, ویل اکوپڈ لیب ہے, جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, ہمارے پاس ملٹی میڈیا ہے, جو اس بچے کو لرننگ پروسیس میں ہیلپ کرتا ہے. ان ایڈیشن ٹو دس ہمارے پاس بہت ٹاپ ناچ کی فیکلٹی ہے, جس میں فارم کوالیفائڈ فیکلٹی ہے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس آؤٹ آف ٹوٹل فیکلٹی جتنی ہمارے پاس ہے, مور دین 70% لوگ جو ہیں وہ PhD ہیں, جس میں فارم کوالیفائڈ لوگ بھی ہیں. تو بیسٹ آف دا بیسٹ فیکلٹی جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہمارے بچوں کو پڑھا رہی ہیں, اور تو یہ ان کے لیے بھی ایک بڑی اچھی بات ہے. اب ان ایڈیشن ٹو دس جی, اب ہمارے پاس یہ تو میں نے بات کی کہ اپنے انفراسٹرکچر اور فیکلٹی کے حوالے سے. اب ہمارے پاس پروگرامز کون کون سے ہیں. اب سب سے پہلے پروگرام جب میں آیا 2022 میں, تو ایک پروگرام آفر ہو رہا تھا, دیٹ از BBA, بیچلر بزنس ایڈمنسٹریشن. اس کے بعد MS مینجمنٹ سائنسز ہم آفر کر رہے ہیں. اب ہم PhD مینجمنٹ سائنسز بھی پچھلے 1 سال سے آفر کر رہے ہیں. اب ان تینوں اسپیشلائزیشن میں, بیچلر, ماسٹر اور PhD میں, ہم 3 طرح کی اسپیشلائزیشن آفر کر رہے ہیں. کوئی بچہ HR میں کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ فائنانس میں بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے, اور مارکیٹنگ کے فیلڈ بھی ہمارے پاس. تو 3 فیلڈز ہیں جو کہ ہم ان BS MS مینجمنٹ سائنسز اور PhD مینجمنٹ سائنسز میں ہم آفر کر رہے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دس ایک بہت جو کہ آپ کہہ لیں کہ اسپیشلی ان بچوں کے لیے جو کہ MS میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, وہ بہت اچھا ہے کہ ہم جو MS اور PhD کے پروگرام چلا رہے ہیں وہ بیسیکلی ہم 3 to 6 چلا رہے ہیں. تو اس سے نا بچہ کوئی فار ایگزامپل کہیں جاب کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے, تو اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا کام بھی کریں, اور ساتھ میں جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم میں, آفٹرنون ٹائم میں آ کے اپنی پڑھائی بھی کریں. تو بچوں کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ بھی ہے. اچھا, ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات, یہ 3 چیزوں کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات آتی ہے وہ کاسٹ کی. ہماری جو کاسٹ ہے BBA پر سیمسٹر کی, وہ اس ٹوئن سٹیز میں سب سے لویسٹ فیس ہے. تو اب آپ کو اگر اتنی کوالٹی ایجوکیشن ایٹ اے لویسٹ کاسٹ مل رہی ہے, دیٹ از اراؤنڈ پر سیمسٹر کی فیس تقریباً 37-38,000 بن رہی ہے, جو بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ باقی ایون پبلک سیکٹر یونیورسٹیز دیکھ لیں تو ان کی کمپیریزن میں ان کی فیسیں بھی اس سے زیادہ ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ انفراسٹرکچر, بیسٹ انفراسٹرکچر, کوالیفائڈ فیکلٹی, اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس بیسٹ پروگرامز, یہ بیسیکلی, اور ساتھ میں جو ہمارے پاس فیس بہت کم ہے, اور ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہمارے پاس ہے. تو اب ان ساری چیزوں کو آپ ملاتے ہیں تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے, اسپیشلی ہماری بچیوں کے لیے جو کہ فیمیل انوائرمنٹ میں پڑھنا چاہتی ہے, کیونکہ اور جو کہ کو ایجوکیشن میں ان کے پیرنٹ الاؤ نہیں کر رہے, یا وہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری بچیاں سیف رہیں, اور وہ فیمیل انوائرمنٹ پڑھانا چاہتی ہیں. تو دس از دا بیسٹ اپرچونیٹی کہ وہ اس کا ویل کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. آپ نے اپنی جو شعبہ ہے بزنس ایڈمنسٹریشن ہے اس پر یونیورسٹی کی خصوصیات پہ بات کی. اسی طرح آپ نے فیلڈز کا بھی ذکر کیا, تو آپ سے میں پوچھتی چلوں کہ شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہیومن ریسورس مینجمنٹ, مارکیٹنگ اور فائنانس میں کون سی اسپیشلائزیشن کرواتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اسپیشلائزیشن انڈسٹری کے موجودہ تقاضوں سے کیسے مطابقت رکھتی ہے. اس میں 2 چیزیں کہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ میں ذرا اس میں فیوچر پلان بھی بتا دوں, جو پچھلے کوشچن کے ساتھ تھوڑا سا لنک ہے. کہ ابھی ہم نے 20 بزنس انالیٹکس کا اسکیم آف اسٹڈی جو ہے وہ اپروو کرا لی بورڈ آف اسٹڈی سے, اینڈ ناؤ وی آر موونگ ٹوورڈ دی بورڈ آف فیکلٹی اینڈ اکیڈمک کاؤنسل. ان ایڈیشن ٹو دس, یہ جو آپ نے 3 پروگرام بتائے, اس میں ہم HR, مارکیٹنگ اور اس میں یہ اسپیشلائزیشن کے 3 فیلڈز ہیں. اس میں فردر جو اب ان کو اور اسپیشلائز کر رہے ہیں, تو اس کو ہم جیسے فار ایگزامپل پڑھاتے ہیں فائنینشیل انالیٹکس, تاکہ بچے جو ہے اس کس طرح ہم پڑھا رہے ہیں HR انالیٹکس, اس طرح ہم پڑھا رہے ہیں مارکیٹنگ انالیٹکس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تو یہ وہ کورسز ہیں جو اس اسپیشلائزیشن میں جو بچے آتے ہیں وہ اس کو اور ویل اکوپڈ کر دیتے ہیں بیسڈ آن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی جو ہے یہ دور اس طرح ہے جہاں پہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا زیادہ امپیکٹفل ہے. ایون تو میرے خیال سے اب یہ جو پرنٹ جو وہ ہیں
प्रिंट न्यूज़पेपर्स हैं शायद वो तो अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, डिजिटल अब सारा तो डिजिटल पे चल रहा है, आप सोशल आपका सारा न्यूज़ डिजिटल पे चल रहा है, आपका सारा का सारा जो है वो सब कुछ जो इनफ्लो है या इंटरेक्शन है विद ह्यूमन वो सब कुछ डिजिटल मीडिया पे, चाहे वो न्यूज़ है, चाहे वो कोई लर्निंग है या वो कोई जो है वट एवर यू वांट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में डिजिटल एस्पेक्ट में हम उसको पढ़ा रहे हैं। इस तरह हमने मुख्तलिफ तरह के एनालिटिक्स या प्रोग्रामिंग ऐड की है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर एरियाज होंगे जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आगे इस सोसाइटी को डेवलप करने में। तो ये प्रोग्राम, ये सब्जेक्ट हम उनको पढ़ा रहे हैं इन्हीं स्पेशलाइजेशन के अंदर। जी, जैसे आपने बताया कि सिर्फ हमारी जो तालिबात होंगे उनको नॉलेज नहीं मिलेगा बल्कि उनकी एनालिटिकल स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे। इसी के साथ मैं आपसे पूछूं कि जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आपके शोबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम जुज है, नीज इस चीज़ की भी वजाहत करें कि इस नुक्ता नज़र को निसाब में कैसे ज़िम किया जाता है और ये तालिबात के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। जी, ये तो आजकल चूँकि स्किल बेस्ड लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जिसको हायर एजुकेशन आउटकम बेस्ड एजुकेशन भी कहता है कि जी जो आप पढ़ा रहे हैं उसका आउटकम क्या आना चाहिए। तो हमने ऐसे बहुत सारे हमारे पास कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल हम बच्चों को पढ़ाते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, तो उनको हैंड्स ऑन कराते हैं कि भाई अब आप फेसबुक पे या आप लिंक्डइन पे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे आप बेहतर प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम फाइनेंस का कोई कोर्स पढ़ा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उनको प्रैक्टिकली बताया जाता है कि आपका जो ये प्रोग्रामिंग है या कोडिंग है या एल्गोरिथम है, ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट को या क्रिप्टो मार्केट को या फॉरेक्स मार्केट को या ऑयल मार्केट को या गोल्ड मार्केट को। तो ये बेसिकली एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू हम उनको बता रहे हैं कि भाई आप कैसे आगे लेके चलेंगे। और ये चूँकि आपको पता है ये आजकल की ज़रूरत भी है, इसके बगैर बच्चा जो है विदाउट एनी स्किल अगर आप उसको मार्केट की उसकी मार्केट में कंपैटिबिलिटी नहीं आती अगर उसके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम आइडिया फेस्ट कराते हैं, अभी हमने 3 आइडिया फेस्ट कराए हैं डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हम इनिशिएट कर रहे होते हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ ऑरिक एंड DSA। और आपको ये सुन के खुशी होगी कि तकरीबन 30+ यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और 30+ यूनिवर्सिटीज़ में फिर इवन अवार्ड भी दिए जाते हैं, उसमें कोई कैश प्राइज भी विनर और रनर अप को दिया जाता है। और उसमें एक और मजे की बात है कि इस पूरे एक्टिविटी का यूनिवर्सिटी पे कोई असर नहीं है। ये एक सस्टेनेबल एक्टिविटी है जो कि बाय डिफॉल्ट अपने रेवेन्यू जनरेट कर रही है और बच्चों को एट द सेम टाइम एक्सपोजर दे रही है। और उसकी वजह से इतना फ़ायदा हुआ कि बच्चे अब उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, अब वो बिजनेस प्लान अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, अब वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, वहाँ पे अपने आइडियाज़ को पेश कर रहे हैं। और कुछ बच्चों ने काफ़ी ऐसे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आइडिया विन किए। तो ये बेसिकली हम कहते हैं इसको अंग्रेजी में ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि एक चीज़ का सिर्फ ये इफेक्ट नहीं है कि आप बच्चों को आपने बुला लिया एक्सपोजर दीजिए, बल्कि वो एक्सपोजर आगे अब वो लर्न कर रहे हैं और अब उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ऐसी एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल हम ईशिप गाला कराते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप गाला, जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं तो फिर उनको बताते हैं अच्छा आप प्रैक्टिकली चीज़ें बेचें। तो उनको वो बच्चे बहुत एक्साइटेड भी होते हैं और जब वो आते हैं बाहर बैठते हैं यहाँ पे अपना सब कुछ वो स्टॉल लगाते हैं और फिर लोग आते हैं उनसे नेगोशिएट करते हैं, तो उनको वो बिल्कुल क्लासरूम एनवायरनमेंट से बाहर का माहौल है कि भाई ये हम किधर है। तो इस सिचुएशन में वो जो एक्सपीरियंस होता है ना बच्चा वो कभी नहीं भूल सकता वो। तो हम इस तरह की एक्सपीरियंशियल लर्निंग उनको दे रहे हैं ताकि बच्चे में कॉन्फिडेंस आए और वो मार्केट कंपैटिबल हो। यानी कि हम लोग नॉलेज, स्किल्स और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तीनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि जो इनको सिखाने वाले किसी भी शोबे की फैकल्टी तालिबात के सीखने के तजर्बे की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। क्या आप हमें शोबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में फैकल्टी मेम्बरान की महारत और तजर्बे के बारे में बता सकते हैं? हमारी फैकल्टी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा PhD क्वालिफाइड फैकल्टी है और उसमें ऑलरेडी वो लोग, इसमें से काफ़ी लोग जो है उनका कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी है। तो वो कॉर्पोरेट और एकेडमिया के एक्सपीरियंस का एक आप कह लें कि एक मिक्सचर है जो कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमारे स्टूडेंट्स को कि अगर वो कोई आइडिया पिच कर, क्योंकि आइडिया फर्स्ट जैसे आइडिया तो आप तब कर सकते जब आपको खुद कोई कॉर्पोरेट का, जैसे मेरे कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, कुछ और फैकल्टी है जिनका पहले से कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, तो वो उसी नज़र से जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो उनको पहले से एक अंदाज़ा है कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है। तो उसी के रोशनी में हम बच्चों को जो है वो एक
क्वालिटी बिजनेस एजुकेशन दे रहे होते हैं ताकि वो मार्केट में ज़्यादा कम्पिटिटिव रहे हमारे ग्रेजुएट्स. जी, चलिए इसी के साथ साथ आप जैसे बता रहे थे, आपने पहले भी डिजिटल मार्केटिंग का जिक्र किया. अब डिजिटलाइज होती जा रही है दुनिया. हम पहले ग्लोबल विलेज की बात करते थे, अब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में रह रहे हैं. तो मार्केटिंग में तेज़ी से डिजिटल तब्दीली के रोनमा होने के साथ शोबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह तालिबात को डिजिटल मार्केटिंग की मौसर हिकमत अमलियों को तैयार करने और इन पर अमल दरामद करने की महारतों से कैसे आरास्ता करते हैं? जी, इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि जो डिजिटल जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पढ़ाते हैं. सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, मार्केट एनालिटिक्स हो गया. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इनको हैंड्स ऑन फिर डिफरेंट सोशल मीडिया की वो एक इनसाइट दी जाती है कि अच्छा फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पर ऐड दिया तो उस पर आप पेड ऐड कैसे दे सकते हैं, उसको आप कैसे देख सकते हैं, उसमें व्यूअर कैसे आ रहे हैं, आप इसको कैसे और बेहतर उसका रीच और बढ़ा सकते हैं. तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो उस कोर्स में एम्बेड होती है, पहले से इनकलकेट हमने की होती है ताकि बच्चे जो है वो उसको जब वो कोर्स पढ़ रहे हो तो साथ में वो एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं और वो आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते जाएं चीज़ों. चलिए जी, बहुत शुक्रिया. आपने बहुत से अहम पॉइंट्स पे बात की है. इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी शामिल करेंगे छोटा सा कलाम. जी, वेलकम बैक. जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग इस वक्त अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में मौजूद हैं यूनिवर्सिटी टाइम, जो कि पेश की जा रही है रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके अपने पसंदीदा चैनल FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 पर. और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद हुसैन, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. इनसे हम अपनी गुफ्तगू को आगे मजीद बढ़ाएंगे और मजीद सवाल करेंगे. जैसे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात की और इसके साथ आपने कुछ एप्लीकेशंस का जिक्र भी किया, लेकिन अगर मजीद इसको बयान करना चाहें तो आप बताइए कि कैसे शोबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स तरीका हाई कार को कैसे अपने निसाब का हिस्सा बनाता है और तालिबात अमली दुनिया में इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं. जैसे मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कोर्स पढ़ाते हैं, उसका नाम है ई कॉमर्स. तो ई कॉमर्स बताते खुद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग फ्रीलांसिंग या फाइवर पे या वर्क पे फ्रीलांसर्स पे या इसी से रिलेटेड जो आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, रिमोट जॉब्स हैं, वो बहुत आराम से कर सकते हैं. तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हम टाइम टू टाइम उनको इस तरह के कंटेंट हम उनको पढ़ा रहे होते हैं ताकि वो कंटेंट क्रिएट करना. जैसे हम फोटोग्राफी एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपको मजे की बताता हूँ, उसमें हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि भाई आपने एक वीडियो कैसे बनानी है, आपने एक चीज पिक्चर्स कैसे बनानी है. फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे चैनल चलाना चाह रहे हैं तो उसके वीडियो कैसे बनाएंगे, वीडियो एडिटिंग कैसे करेंगे. तो वो बच्चों को, चूंकि वो इंटरडिसिप्लिनरी हमारा एक कोर्स है, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आया कि अच्छा ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है. तो इस तरह के जो भी सब्जेक्ट है उसका जब भी आप अप्लाइड साइड हम पढ़ाते हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है. HR है तो HR में हम बच्चों को भेजते हैं कि भाई आप ये जाएँ ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ चेक करें कि HR का क्या मसला है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. तो वो उस तरह की उनकी एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है. साथ में इंटर्नशिप कराते हैं, इंटर्नशिप से बच्चों को और अमली जो है वो चीज़ों की समझ आती है कि मार्केट को क्या डिमांड कर रहा है. जैसे आपने फोटोग्राफी का जिक्र किया तो ये मेरी भी दिलचस्पी का बाइस है, यकीनन हमारे सुनने वाली जो तालिबात हैं और वालिदैन हैं उनकी भी दिलचस्पी का बाइस होगा. आगे आपसे मजीद पूछती चलूँ कि ह्यूमन रिसोर्स तज्जियात उरूज के साथ तालिबात को ह्यूमन रिसोर्स से बाखबर फैसला साजी के लिए डाटा इस्तेमाल करने की तरबियत कैसे दी जाती है. अच्छा, हम इसमें इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज अभी चूँकि HSC ने बड़ा अच्छा करिकुलम बनाया हुआ है जिसमें हमें अलाउड होता है कि हम 4 इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज पढ़ा सकते हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि हम उनको जैसे इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, इसके अलावा मशीन लर्निंग, इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं. तो उससे बड़ा जो है बच्चों को ना ये फ़ायदा होता है कि वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक डेटा जो हमारे पास है ना उसके पीछे उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, क्योंकि डेटा इज़ द न्यू वेल्थ. और अगर डेटा जो है वो न्यू वेल्थ है तो इसलिए डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और जो नॉलेज बेस इकोनॉमी है जहाँ पे नॉलेज जिसके पास ज़्यादा होगा तो वही सोसाइटी या वही नेशन जो है दे वुड बी मोर क्रिएटिव, मोर इनोवेटिव. तो इसलिए इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ताकि वो अगर डेटा उनके सामने रखा जाए तो उससे वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके और उसके बेस पर डिसीजन ले सके.
جی آپ نے ڈیٹا پہ بات کی ہے تو مزید اس کو آپ تھوڑا ایلیبوریٹ کریں کہ چونکہ مارکیٹنگ میں ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تو برائے مہربانی یہ بھی بتائیں کہ طالبات کو مارکیٹنگ ریسرچ اور انالیٹکس میں کس طرح تربیت دی جاتی ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ پیڈ جو ہے ایڈ دیتے اس کا ریچ آپ نے پنڈی اسلام آباد رکھا ہوا ہے جی، لیکن آپ اگر فیمیل کے لیے اسپیشلی، لیکن جب آپ اس کی ریچ کو بڑھاتے ہیں کہ فار ایگزامپل نہیں ہمیں گلگت بلتستان بھی ٹارگیٹ کرنا چاہیے، ہمیں کے پی بھی ٹارگیٹ کرنا چاہیے، تو اس سے نا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کو چینج ہوتا جائے گا. وہ جو اس کے بیک اینڈ پہ فیس بک آپ کو بتائے گا کہ جی اس کے کتنے ویوز آئے ہیں، کتنے کلکس ہوئے ہیں، یہ کس کس ریجن سے ہیں، یہ کس گروپ سے. تو آپ پھر اپنے گروپ میں بھی کہہ سکے گا کہ جی مجھے 18 سے جو میں نے جس بچے کو ٹارگیٹ کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایک ایڈ دے دی ایڈمیشن کا ایڈ جو آپ ٹارگیٹ رکھو گے ایج گروپ کو، وہ تقریباً 17 سے 20 سال کے ایج کے بچہ ہوگا، یا 17 سے 24 سال کے ایج کا بچہ ہوگا جو کہ بی ایس میں انٹرسٹڈ ہو یا ایم ایس میں یا پی ایچ ڈی میں. آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں کہ آل گروپس کے لے کے آتے ہیں نا. جی، تو وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ بھائی آپ کس ٹارگیٹ گروپ کو، کس ٹارگیٹ مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو سر یہ جو ہماری طالبات ہیں وہ کون کون سے ٹولز اور سافٹ ویئر کا استعمال کر سکتی ہیں اس تجربے میں نے کو آپ کو جیسے حاصل بتایا کرنے کہ جیسے سافٹ ویئر تو بہت سارے ہیں جس پہ جیسے پائتن ہم پڑھاتے ہیں تو پائتن سے بہت انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی ہے بچے کی. اس کے علاوہ ہم آر پڑھاتے ہیں، اسٹارٹ اپ پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ اسمارٹ پی ایل ایس پڑھاتے ہیں جس سے ڈیٹا بیس ڈیسیجنز میکنگ میں ان کو ہیلپ ملتی ہے. جی، اب رویوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، کہیں بھی آپ کہیں کام کر رہے ہیں یا کہیں پڑھ رہے ہیں اس میں رویے بہت اہم اہمیت رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب مارکیٹنگ میں صارفین کے رویے کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن طالبات کو صارفین کے رویے کے رجحانات کا تجزیہ اور اس کے متعلق قیاس آرائیاں کرنا کیسے سکھاتا ہے؟ جی، اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ بیسیکلی ہم یہ جو بیہیویئر ہے بہت امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے، اسپیشلی ایز اے مینیجر بھی یا ایز اے ڈائریکٹر مارکیٹنگ یا ایز اے مینیجر مارکیٹنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ہم سبجیکٹ پڑھاتے ہیں سائیکالوجی کے. جی، سائیکالوجی کے سبجیکٹ بیسیکلی بچے کو یہ آئیڈیا دیتے ہیں کہ بھائی ہیومن پرسپیکٹیو کیا ہے، ہیومن بیہیو کیسے کرتا ہے، ان کے ایموشنس کب کیسے ٹریگر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یو فون آپ کو کہتا ہے اٹس آل اباؤٹ یو، وہ یہ بھی کہتا ہے اٹس آل اباؤٹ اس. اٹس آل اباؤٹ یو سے بیسیکلی آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ یار یو فون میرے بارے میں سوچ رہا ہے، اٹس آل اباؤٹ یو. اب یہ کیا ہے، اب جیسے یہ بیسیکلی یہ وہ آپ کہہ لیں گے وہ ورڈنگ ہے یا وہ نریٹو بلڈنگ ہے جو سائیکالوجی کے تھرو ہم کرتے ہیں. ہم فیئر لولی کیوں یوز کرتے ہیں، کیوں ہم اس طرح کے کریمز کیوں یوز کر رہے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انٹینڈیڈ آؤٹ پٹ وہ چاہ رہے ہیں وہ ہمیں ملے، لیکن ہم پھر بھی یوز کرتے ہیں اور وہ بہت پاپولر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو. ہم نا جب آپ دیکھتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک کے ایڈ بہت ساتھ دیکھتے ہیں آپ سکتے جی، اور آپ جیسے ہی وہ تکا ہوا ہارا تکا ہوا بندے کا آتا ہے ایکسرسائز کے تحت، اس کے بعد وہ ڈرنک پی رہا ہوتا ہے. جی، ٹیکنیکلی ڈرنک جب بھی آپ پیتے ہیں تو آپ کو پیاس اور لگتی ہے، پیاس آپ کی ختم نہیں ہوتی. جیسے آئس کریم جو ہے اس کی یوز ہوتا ہے کہ یار آئس کریم آپ کہیں تو بہت آپ اس سے بالکل چل کرتے ہیں آپ اور آپ کو اچھی فیلنگ آتی ہے، لیکن اس کے بعد فوراً آپ کو پیاس بھی لگتی ہے. تو جو چیز انٹینڈیڈ آؤٹ پٹ وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے ہی آپ کو گرمی لگ جائے تو آپ 7 اپ پی لیں یا آپ پیپسی پی لیں یا آپ نیکٹ کولا پی لیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیسیکلی ایک نریٹو بلڈنگ ہے جو ہمارے سائیکالوجی کے ساتھ وہ دے آر پلئنگ وتھ. جیسے آپ نے ہم لوگوں کو سائیکالوجی کے بارے میں بھی بتایا، تو یعنی ہماری وہ طالبات جو انٹرسٹڈ ہے سائیکالوجی پڑھنے میں، تو اگر وہ بی بی اے کے شعبے کا انتخاب کرتی ہیں تو وہ سائیکالوجی بھی سیکھ سکتی ہیں اپنے کسٹمر کے بارے میں. جی، اسی طرح آگے اگر ہم لوگ مزید گفتگو کو بڑھائیں تو شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن افرادی قوت کو منظم کرنے کے چیلنجز سے کیسے نپٹتا ہے اور طالبات کو کن بین الاقوامی ہیومن ریسورس طریقہ کار سے نپٹنا پڑھاتا ہے؟ دیکھیے وہ تو اوور آل ہم جیسے انٹرنیشنل بزنس پڑھا رہے ہیں، جی، انٹرنیشنل فائنینشیل مینجمنٹ پڑھا رہے ہیں، وہ بیسیکلی ان کو ایک اوور آل انٹرنیشنل لیول کا ایکسپوجر دے دے کہ بھائی انٹرنیشنل لیول پہ آپ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ورک ایتھکس کیا ہے، وہاں پہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہاں پہ کون سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح کے سبجیکٹ ہم آلریڈی ان کو پڑھا رہے ہیں جس سے ان کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر کے ایک اوور ویو ان کو ملے کہ کل کو اگر وہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں
تو کیسے اس کو ہینڈل کریں گے ان مسئلے مسائل کو. جس طرح ہمارے والدین جو ہیں ان کا ایک بہترین یا ان کا ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے بزنس کرنے کے لیے, تو اس سے متعلق آپ سے پوچھوں گی کیا فائنینس اسپیشلائزیشن میں طالبات کو سرمایہ کاری کی مختلف حکمت عملیوں کے بارے میں سکھانے پر زور دیا جاتا ہے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ وہ ان حکمت عملیوں کو عملی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتی ہیں. اچھا, اس میں نا دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اب کیپٹل سے زیادہ آئیڈیا کی ضرورت ہے جی, اور میں ایک چیز کا بہت زیادہ سپورٹر ہوں, اور وہ ہوں اسکل بیسڈ بزنس کا. فار ایگزامپل آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ نے SSC کی ہے تو آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں. فار ایگزامپل آپ ایک فائنینس کا آپ نے کی ہے تو آپ ایک ٹیکس کنسلٹنسی کھول دیں. فار ایگزامپل آپ جو ہے ایک فار ایگزامپل آپ ایک فیکلٹی ایک پروفیسر ہے تو آپ ٹریننگ دینے شروع کر دیں. ٹریننگ آپ کا بزنس ہو گیا. اب یہ کیا ہے, یہ اسکل بیسڈ بزنس ہے جس میں آپ کو ₹1 لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اٹ از ایکسٹریملی ڈیمانڈنگ اور ویری ہائیلی پیڈ جابس ہیں. اسی طرح آپ گرافک ڈیزائنر ہیں, آپ اپنے لیے ایک چھوٹی سی کنسلٹنسی اوپن کر لیں اور آپ آن لائن کام کریں. تو آج جو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب جو اسکل بیسڈ بزنس ہے نا وہ بہت زیادہ آگے گرو کرے گا. اچھا, انویسٹمنٹ بیسڈ بھی ہے. فائنینس میں اسپیشلی جب بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل اسٹاک مارکیٹ میں ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کیسے کرو گے, گولڈ میں کیسے کرتے ہیں, فارکس میں کیسے کام کریں گے. تو وہ بچے آج کل اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے آپ موبائل سے بھی کام کر سکتے ہیں. آپ کو اس بچی کو نہ باہر جانے کی ضرورت ہے, نہ کسی سے ملنے کی ضرورت ہے, نہ کسی سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے سارا کچھ آج کل تو ماشاء اللہ AI آیا ہوا ہے. AI آپ کو آپ کے مطابق آپ کو پورٹ فولیو ڈیزائن کر کے دے گا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, اور آپ کو گائیڈ بھی کرتا رہے گا کہ جی اس میں یہ فلا ہے, اس میں یہ فائدہ ہے, اس میں یہ رک. لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو تب ہوگی جب آپ کو تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہوگی اس کی. تو ہم نے تو یہ بیسیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہم, تو اگر جو بچیاں جو کہ اس طرح کے کاموں میں انٹرسٹڈ ہیں, جو کہ اپنے بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں, تو وہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی کام کر سکتے ہیں. وہ جیسے میں نے کہا اسکل بیسڈ بزنس بھی کر سکتے ہیں. یہ اسٹاک مارکیٹ ذاتی خود بھی اسکل بیسڈ بزنس ہے. سے یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ایڈ کروں گی کہ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ بزنس کرنے کے لیے بزنس پڑھنا ضروری نہیں ہوتا, تو کیا یہ کس حد تک یہ صحیح ہے اور کس حد تک اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے انسان کو؟ اور دیکھیے یہ تو بہت ضروری بات ہے کہ جی بزنس کو کرنے کے لیے بزنس کو سمجھنا ضروری ہے. فار ایگزامپل ایک بزنس کا, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے بزنس نہیں پڑھا تو وہ بزنس نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب سمپل یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے جو بزنس کے علاوہ کسی اور فیلڈ کا ہے, فار ایگزامپل آپ انگلش کی فیلڈ کے مقدس خود, تو انگلش کے بچے کو پھر وہ ساری چیزیں سمجھنا خود سمجھنی پڑے گی, جو کہ ایفرٹ ان کو پھر بھی چاہیے. تو جو آپ سیلف پیس لرننگ کریں گے وہ بھی وہی طریقہ ہوگا, لیکن اسٹرکچرڈ لرننگ سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ چیزیں جلدی پک کر لو گے اور آپ کا ٹائم بچ جائے گا, کیونکہ ٹائم از منی. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس نے بزنس نہیں پڑھا بزنس ہی کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ بزنس پڑھ لے تو اس سے نقصان نہیں ہوگا, بلکہ اور اس کا بزنس جو ہے وہ امپروو کرے گا اور اس کی مزید سکلز جو ہیں وہ نکھارنے میں اس کو مدد دے گا. جی, ویلکم بیک آپ کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ پیغامات اور کچھ لوگ بھی جڑے ہیں جنہوں نے ہم سے فیس بک کے ذریعے رابطہ کیا ہے. نصیر کھوسو صاحب ہیں, مسز وقار النساء ہیں, سلیم راجہ صاحب ہیں, اس کے علاوہ ہمارے سے ضمیر الحسن صاحب موجود ہیں, شعیب نوید صاحب موجود ہیں اور پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ضمیر الحسن صاحب کا ایک سوال بھی ہے کہ ایم فل یا پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کا کرائیٹیریا کیا ہے. سب سے پہلے تو ضمیر صاحب میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ یونیورسٹی ویب سائٹ ضرور وزٹ کر لیں اور وہاں پہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا چیک کر لیں, لیکن اس کے بعد ہم لوگ مزید آگے پروگرام میں جا کے اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اشفاق احمد صاحب بھی موجود ہیں اور عبدالغفور کیسر صاحب موجود ہیں. عرفان ڈوگر صاحب نے لڑکیوں کے لیے یہ فیلڈ کیسی ہے یہ سوال پوچھا ہے. اور نذیر لیا صاحب بھی موجود ہیں, انہوں نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. نصرت یاب خان نصرت جو ہے وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور اسی طرح مزید لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جس میں گوہر نایاب ہیں, اور ان سب نے ہی پروگرام کی تعریف کی ہے. اب آگے اپنے مزید پروگرام کو بڑھائیں گے, سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب, شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی طالبات کے لیے تحقیقی کس قسم کے مواقع دستیاب ہوتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتائیے گا کہ یہ شعبہ تحقیقی منصوبوں پر طالبات اور انڈسٹری کے شراکت داریوں کے درمیان کس طرح سہولت کاری کرتا ہے؟ اچھا, یہ بزنس بذات خود یا بزنس گریجویٹ بہت ڈیمانڈنگ ہے مارکیٹ میں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. جیسے ایک وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو BS کرتا ہے بزنس کا, تو وہ جہاں پہ کاروبار ہے وہاں اس بچے کی ضرورت ہے.
وہ چھوٹا کاروبار ہے تب بھی ضرورت ہے, وہ بڑا کارپوریشن ہے یا ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہاں بھی ضرورت ہے. ہر آرگنائزیشن میں جہاں پہ بھی کوئی کاروبار ہو کسی بھی قسم کا, فار ایگزامپل وہ کنسلٹنسی ہو, وہ ایڈورٹائزنگ ہو, وہ ٹریننگ سینٹر ہو, وہ اکیڈمی ہو, وہ اسکول ہو, وہ کالج ہو, یونیورسٹی ہو, بینک ہو, کارپوریٹ ہو, وٹ ایور سچویشن میں بھی 2-3 چیزیں وہاں ضرور ہوں گی. جیسے سب سے پہلے وہاں پہ فائنینسز انوالو ہوں گے تو فائنینس کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, وہاں پہ لوگ جو ہے چونکہ ان کی ہائرنگ اور ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو HR کی ضرورت ہوتی ہے. اور تیسرا, چونکہ اس نے کہیں نہ کہیں اپنا ڈسپلے دینا ہوتا ہے تو مارکیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہر جگہ پہ میں کہتا ہوں یہ تو ہر آرگنائزیشن میں پھر بیٹھ جاتے. اچھا, اسی طرح گورنمنٹ سیکٹر میں وہ بہت سارے سول سرونٹ CSS کے ایگزام دیتے ہیں اور وہ کیونکہ میجورٹی ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو پہلے ہی پڑھ چکے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ میں ایز اے فائنینشیل اینالسٹ کام کرتے ہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے یہ تو ایسی فیلڈ ہے یہ 3 کہ یہ جدھر آرگنائزیشن ہے یا ایک ادارہ ہے, چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا, وہاں پہ یہ 3 کمپوننٹ ضرور ہوں گے, مارکیٹنگ, HR اور فائنینس. سے مزید یہ ریسرچ ڈائریکشن پہ بات کریں تو آپ ہیومن ریسورس, مارکیٹنگ اور فائنینس کے شعبہ جات میں تحقیق میں کون سے ابھرتے ہوئے رجحانات دیکھ رہے ہیں, اور ان پیش رفتوں میں سبقت لے جانے کے لیے شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن کیسے بدلتے ہوئے رجحانات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھتے ہیں؟ جی, اب اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب چونکہ انالیٹکس کا دور آ گیا, ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنز آ رہے ہیں, تو ابھی ہم نے ایک پروگرام بنا دی, اس کے اپروول بھی بورڈ آف اسٹڈی سے ہم نے کرا دی. اس کا نام ہے BS بزنس انالیٹکس, جو کہ دیٹ از بیسیکلی بلینڈ آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو بیسیکلی ہم بزنس کو اب ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, یا آپ یہ ایسا کہہ لیں کہ بیسیکلی بزنس ٹیکنالوجی کا جو مکسچر ہوگا اس کے حساب سے ہم ان کو پڑھائیں گے کہ اچھا جی جب آپ کو یہ آرگنائزیشن میں ہوں گے اور وہاں آپ کو مسئلہ آئیں گے اور ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن آپ نے لینے ہیں تو آپ کیسے لوگے. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل ہم سبھی پڑھاتے ہیں فائنینس میں فن ٹیک کے نام سے, فائنینشیل ٹیکنالوجی, کیونکہ اب تو ایسٹ فزیکل نہیں ہوئے, اب تو ورچوئل ایسٹ ہے. فار ایگزامپل کرپٹو کرنسی ورچوئل ہے, اب آپ کو ٹوکن اسٹیبل کرنسی, یہ ساری چیزیں ورچوئل کرنسی میں آتی ہیں. اس طرح آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنا ہے تو ورچوئل کرنسی ہے, آپ نے گولڈ لینا ہے تو ورچوئل کرنسی ہے. اب بہت ساری چیزیں اوور دا پیریڈ جو کنورٹ ہو رہی ہے وہ ڈیجیٹل, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ایسٹس. تو اب ان بچوں کو پھر کام بھی ہم نے سمپل فائنینس نہیں پڑھانا بلکہ ان کو ہم نے فائنینشیل ٹیکنالوجی پڑھانا ہے, تاکہ ان کو وہ ایگزیکٹلی اس طرح کے ایسٹس کو ریکارڈ کرنا اور اس کو پھر پراپر انویسٹ کرنے کی سمجھ آ جائے, یا اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی سمجھ ہو ان کو. جی بہت شکریہ. مزید ڈاکٹر صاحب, آج کے دور میں کاروباری اخلاقیات پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہیومن ریسورس, مارکیٹنگ اور مالیات کے مطالعہ میں اخلاقی تحفظات کو کیسے شامل کرتا ہے؟ اچھا, اس میں 2-3 طرح کی چیزیں ہیں. اس میں ایک تو بزنس ایتھکس ہم پڑھاتے ہیں اور وہاں پہ بہت ڈیٹیل سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ورک پلیس میں بیسیکلی ورک پلیس ایتھکس کیا ہے اور اس کو آپ کیسے مینیج کرو گے. اس کے علاوہ ہم ان کو اسلامک پرسپیکٹو میں بڑا ایک HSC نے اچھا اقدام کیا, جیسے فار ایگزامپل فہم القرآن ہم پڑھاتے ہیں تاکہ بچے کو فہم آ جائے کہ بھی قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور وہ ہمیں کیسے گائیڈ کرتا ہے ہمارے, کیونکہ اسلام بذات خود ایک ضابطہ حیات ہے. تو وہ اس کو بچے کو اگر وہ اسلامیات ہم ساتھ میں پڑھاتے ہیں, اس کے علاوہ پہلے ہم QTS پڑھاتے تھے, قرآن ٹرانسلیشن, تو یہ چیزیں بیسیکلی ان کمبینیشن بزنس ایتھکس بیسیکلی ہم چاہتے ہیں ٹو میک آور گریجویٹ ریسپانسبل سٹیزن. تو ہم بیسیکلی اپنے گریجویٹ کو رسپانسبل سٹیزن اور ان کی وہ آپ جو ذہنی آپ کہہ لیں کہ جی وہ مائنڈ میکنگ ہم ایسے کرتے ہیں جس میں مذہب کا بہت بڑا رول ہے. تو مذہب کے پرسپیکٹو سے ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے. یعنی جو اخلاقیات ہیں وہ صرف آپ کے بزنس میں نہیں بلکہ آپ کے روزمرہ کے جو بھی آپ کام کریں ان سب میں شامل ہوتا ہے. تو اس کو پڑھنا سیکھنا وہ ہم بچپن سے ہی ہمیں سکھایا جاتا ہے, لیکن اس کو پریکٹیکل اپلائی کرنا بہت ضروری ہے, صرف سیکھنا کافی نہیں ہے. تو مزید آگے اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے. شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن صنعتی شراکت داروں کے ساتھ کس طرح تعاون کرتا ہے اور طالبات کو ان کی تعلیم کے دوران شراکت داروں کے ساتھ مصروف کار ہونے کے کون سے مواقع فراہم کرتا ہے؟ اچھا, جیسے ہمارے پاس نا یہاں پہ انڈسٹری لنکیجز کا ایک آفس ہے,
تو وہ ٹائم ٹائم مختلف طرح کی اپرچونیٹیز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جی جن کے ساتھ MOUs ان کے سائن ہیں یونیورسٹیز کے یا ڈپارٹمنٹ کے, اور اسی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ جو ہے ان کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, وہاں وہ ٹرین ہوتے ہیں جس کو ہم انٹرنشپ کہتے ہیں. تو انٹرنشپ بیسیکلی اتری کے ٹاسک کی ایک ایسی اپرچونیٹی ہے جہاں بچہ مارکیٹ میں جاتا ہے, وہ مہینہ 1.5 مہینہ یا 2 مہینے کام کرتا ہے اور وہاں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک آپ کہہ لیں کہ یہ بیسیکلی ایک اکیڈیمیا اور انڈسٹریل کا جو لنکیجز ہے اس کو اور مضبوط بناتا ہے. جی, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے انٹرنشپ بہت اہمیت کی حامل ہے. تو جو لوگ اس چیز سے پریشان ہیں کہ انہیں پریکٹیکل نالج نہیں ملے گا, وہ انٹرنشپ کے تھرو اپنا پریکٹیکل نالج بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس میں 2 چیزیں, ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, یہ بہت ضروری ہے ایک جنرل اویئرنیس کے لیے بھی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے یوٹیوبرز کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ایجوکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس آپ ایک اسکل سیٹ سیکھ لیں اور دیٹس اٹ. نہیں, میں بہت اسٹڈی میں نے اس بات پہ کی ہے. تو میں بہت بڑا آتھر ہے, اس نے ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا اور وہ اسی بات پہ اس نے بات کی کہ بھائی ہمیں کیا چاہیے, کیا ایجوکیشن ضروری ہے یا اسکل سیٹ ضروری ہے. تو اس نے کہا بھائی 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کی مینٹل میچورٹی میں ہیلپ کرتا ہے, مینٹل فیکلٹیز میں فیکلٹی کی گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے, اور آپ کو ایک رسپانسبل سٹیزن بناتا ہے, جس سے آپ کو معاشرے کے بارے میں بتاتا ہے, آپ کو ہاؤ ٹو بی اے گڈ سٹیزن یہ بھی بتاتا ہے, ہاؤ ٹو بی اے گڈ لیڈر یہ بھی بتاتا ہے, ہاؤ ٹو بی اے گڈ ٹیم ممبر یہ بھی بتاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو وہ ایک ہول پیکج میں بتاتا ہے. وہ آپ کو اپنے پاک اسٹڈی بھی پڑھاتا ہے, وہ آپ کو اسلامک اسٹڈی پڑھاتا ہے, اور بہت سے ایسے سبجیکٹ سوشیولوجی سوسائٹی سے ریلیٹ ہوتے ہیں, ہاؤ ٹو بی مور گڈ سٹیزن. اور وہ کہتے ہیں جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کے بغیر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے لیکن آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, اس لیے مجھے وہ آرٹیکل بہت پسند آیا, اس کے بعد میرے کو اوپینین یہ بن گیا کہ بھائی آپ کو اسکل سیٹ چاہیے لیکن ایجوکیشن کے ساتھ آپ کے پاس ڈگری ہو پلس اسکل سیٹ ہو تو وہ دیٹ وڈ میک یو مور کمپیٹیٹو, وہ آپ کو زیادہ کمپیٹیٹو بناتا ہے ایز کمپیئر ٹو صرف آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ نے کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہیڈ کون ہوتا ہے, انجینئر ہوتے ہیں, مطلب فار ایگزامپل مینوفیکچرنگ کمپنی تو انجینئر ہوتا ہے, لیکن کام کون کر رہا ہوتا ہے, ٹیکنیشین. تو ٹیکنیشین کو وہ اوپر کیوں نہیں بٹھاتے جب کام ہی سارا ٹیکنیشین کرتا ہے, اور ہو سکتا ہے ٹیکنیشین کو اس انجینئر سے زیادہ ٹیکنیکل چیزوں کو پتا ہو, ٹیکنیشین کو اس سے زیادہ پتا ہو تو وہ کیوں نہیں بناتے. مثال کے طور پر نرس کو ڈرپ لگانا یا ڈرپ جو ہے اس کو یوزبلٹی یا کون سی دوائی کدھر لگے, ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک نرس جتنا زیادہ عرصہ گزارے اس کو وہ ہاسپٹل کا ہیڈ بنا دے, کیونکہ سب سے زیادہ جو میکینیکل چیزیں ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یا ہاسپٹل سے ریلیٹڈ مینجمنٹ ہے, وہ تو ان کو پتہ ہے. تو پھر تو نرس کو آپ بنا دیں, آپ اسپیشلسٹ کو, آپ کارڈیولوجسٹ کو, آپ ان کو کیوں بناتے ہیں. یہ بیسک وجہ ہے کیونکہ اس کے پاس وہ نالج تو ہوتا ہے ان کے پاس, لیکن وہ جو وزڈم بھی ساتھ میں ریکوائرڈ ہے, جو ویژن ریکوائرڈ ہے, وہ بیسیکلی آپ کو تعلیم دیتا ہے, وہ آپ کو صرف وہ اسکل نہیں دے سکتا. جی, تو مزید کیے کہ شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن جو گریجویٹ طالبات کے لیے کریئر سازی کے کون سے مواقع دستیاب ہوتے ہیں. نیز یہ بھی بتائیے گا کہ شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن طالبات کو اپنے کردار ادا کرنے کے لیے کیسے تیار کرتا ہے. جاب فیئر ہم کراتے ہیں, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایونٹ, اور وہاں پہ ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اچھا. اس کے علاوہ ہم سیمینارس کراتے ہیں اور بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے انٹرویو کیسے دینا ہے, آپ نے کیسے ڈریس اپ ہونا ہے, آپ سے وہ کیا چاہتے بیسیکلی, مطلب وٹ ایگزیکٹلی دے وانٹ فرام یو. اچھا, اب آپ نے اگر آپ انٹرویو میں جا رہے ہیں, مطلب بیسیکلی پروفیشنل ڈیولپمنٹ, پروفیشنل ورک پلیس میں کام کیسے کرنا ہے, یہ ان کو سکھایا جاتا ہے. کیونکہ بچیاں ہیں ان کا ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہوتا ہے, اور وہ تھوڑا سینسٹیو بھی ہوتا ہے چیزوں کو سمجھ آنے میں بھی. تو اس لیے ایون ہم اپنے فیمیل جو فیکلٹی ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں کہ آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ ڈریسنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے انٹرویو کے لیے کیسے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے. پھر ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی آپ انٹرویو میں جب بیٹھیں گے تو آپ انٹرویو دینا کیسے, کنڈکٹ کیسے کہتے ہیں, ڈریسنگ آپ نے کیسے کرنی ہے, کانٹینٹ کا چیز ہے, وہ ساری چیزیں ہم سکھاتے ہیں. اور جاب فیئر بیسیکلی ہم کراتے ہیں تاکہ جہاں پہ جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پلیسمنٹ بھی ہم کرا لیتے ہیں. جی, مزید یہ بتائیے کہ آپ نے جاب فیئر پہ بات کی ہے, تو جاب فیئر کو تھوڑا سا اگر آپ ہمارے سننے والوں کے لیے جو والدین ہیں ان کے لیے تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ جاب فیئر بیسیکلی یہ اچھا پوائنٹ ہے. جاب فیئر بیسیکلی ایسی چیز ہے جہاں پہ ہم کمپنیز کو بلاتے ہیں, اور ان کمپنیز کو بیسیکلی اچھے گریجویٹ چاہیے ہوتے ہیں, اور
وہ بیسیکلی آتے ہیں, فار ایگزامپل 40 50 60 کمپنیز آتی ہیں, وہ ایک دن کے لیے آتے ہیں, ایک دن کے اسٹال لگاتے ہیں, اور ہر ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے انٹرویوز لیتے ہیں. ان کو 100 میں سے 50 میں سے جتنے گریجویٹس پسند آتے ہیں, ان گریجویٹس کو انٹرنی کے طور پر ہائر کرتے ہیں, یا اسسٹنٹ کے طور پر ہائر کر دیتے ہیں, یا اس کو ایز اے جاب دے دیتے ہیں. اور اس میں پیڈ انٹرنشپ جی, پیڈ انٹرنشپ بھی ہے اور ان پیڈ دونوں ہوتی ہیں. جی چلیے, اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہوا جاتا ہے. اب آخری سوال آپ سے کروں گی کہ ڈاکٹر صاحب, آپ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں داخلہ لینے کے خواہش مند نئی طالبات کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں تو جیسے اسٹارٹ میں نے کہا کہ ہمارے پاس 3-4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہمارے پاس بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر ہے, ہمارے پاس ویل کوالیفائڈ فیکلٹی ہے, ہماری فیس سب سے کم ہے, ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ہمارے پاس ہے, اور سب سے ابو آل یہ ایک فیمل یونیورسٹی ہے جہاں پہ بچیاں بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر وہ کو ایجوکیشن میں. ایون پیرنٹس بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ یہ ہماری بچیاں ایک سیف انوائرمنٹ میں ہیں, کیپنگ جو آج کل کے حالات ہیں. تو میں تو ضرور ان کو کہوں گا کہ دس از اے ویری گولڈن اپرچونٹی, جہاں پہ آپ بی ایس میں, جیسے بی بی اے میں, ایم ایس میں اور پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ایک کوشچن آیا تھا جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھائی جو ایم فل میں ایڈمیشن یا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے پاس آخری چوائس ہے, جہاں پہ یہ آخری چانس ہے جہاں پہ ابھی ڈپارٹمنٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہا ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے. اگلے سال سے ایچ سی نے کہا ہوا ہے کہ جو ٹیسٹ ہے وہ ہم خود کنڈکٹ کریں. تو میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ لوگ ایم فل اور پی ایچ ڈی میں اس ٹائم ایڈمیشن لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور انڈیسائسو ہیں تو ضرور ایڈمیشن لیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگلے سال سے پھر آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے, اور موسٹ لائکلی لازمی بات ہے جو ایچ سی ٹیسٹ لے گا دیٹ وڈ بی مور ڈیفیکلٹ. جی ڈاکٹر صاحب, کسی پیغام کے ساتھ آپ کی میزبان مقدس سمجھت اور آج کے مہمان ڈاکٹر شہزاد حسین اور پنجاب رنگ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.